بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 160 ہے اور آج ہم سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے، آیت نمبر 122 اور 123، 122 and 123۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شفاعة ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی التی میری اس نعمت کو جو کہ انعمت علیکم میں نے تم پر انعام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی، علی العالمین زمانے والوں پر۔ وَاتَّقُوا اور ڈرو، یومن اس دن سے جس میں لا تجزی نہ کوئی مطالبہ ادا کر پائے گا، نفس عن نفس شیئا کوئی شخص کسی شخص سے کچھ، ولا یقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے عدل کوئی معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش، ولا هم ينصرون اور نہ ان لوگوں کو کوئی بچا سکے گا۔ ترجمہ یوں ہے، اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ ان 2 آیتوں میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ دوسری بات، یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت بخشی تھی۔ تیسری بات، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ چوتھی بات، نہ کسی سے کسی خدمت کا فدیہ قبول کیا جائے گا۔ پانچویں بات، نہ اس کو کوئی سفارش فائدہ دے گی۔ چھٹی بات، نہ ان کو کوئی مدد پہنچے گی۔ بزرگان محترم، ان 2 آیتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کی ہیں، اور بنی اسرائیل کو دوسروں پر دی گئی فضیلت کا تذکرہ بھی رب الجلال نے کیا۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے پر ہم نعمتوں میں غرق نہ ہو جائیں، بلکہ ان نعمتوں کے استعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو یاد کرنے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل میں شکر کی کیفیت پیدا ہوگی اور رب الجلال کی عظمت کا احساس بھی دل میں پیدا ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہی بات کہی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کریں جو اس نے ان پر کی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 میں یوں کہا گیا، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں بھی ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا اس کو یاد کرو۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دن سے ڈرایا ہے جس دن کوئی شخص نہ کسی کے کام آئے گا اور نہ کسی سے اس دن کسی قسم کا معاوضہ قبول کیا جائے گا، جیسا کہ دنیا میں رشوت دے کر یا جرمانہ دے کر آدمی اپنی جان چھڑا لیتا ہے،
اور اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی اور نہ کوئی مدد کی جائے گی، جیسا کہ بڑی آسانی کے ساتھ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی ناجائز سفارش بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد بار بار یہ حقیقت بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کے کام نہیں آئے گا۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی بار بار بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کسی سے کسی قسم کا فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ کوئی کسی کی اپنی مرضی سے مدد کر پائے گا۔ کسی کی بھی مدد کوئی بھی اپنی مرضی سے کر نہیں پائے گا۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں بندوں کو حکم دیا گیا اذکرو، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل سے کہا گیا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا گیا وذکروا نعمت اللہ علیکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 میں کہا گیا وذکروا نعمت اللہ علیکم۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 میں بنی اسرائیل سے جو بات کہی گئی کہ یاد کرو۔ اسی طرح مختلف آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔